زمانہ قدیم سے ایک محاورہ مشہور ہے کہ عدالتیں بادشاہوں کو نہیں بناتی بلکہ بادشاہ عدالتیں بناتے ہیں۔ اس لیے عدالتیں اہم نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کی شخصیت اہم ہوتی ہے، اور وہ قانون ہی قانون ہوتا ہے جو بادشاہ کی ضرورت اور مرضی کے مطابق ہو۔ ویسے تو اب جدید دور ہے، سوائے چند ملکوں کے دنیا بھر سے بادشاہی نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن تیسری دنیا کے بہت سے ممالک اب بھی ایسے ہیں جہاں پارلیمانی نظام کے باوجود 16ویں صدی کے بادشاہی نظام کی جھلک نظر آتی ہے۔ گزشتہ روز اتوار کو قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان میں پیش کیا، جو منظور ہو گیا، جبکہ یہی بل 16 جون کو سینٹ میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ قانون میں تبدیلی کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عرفان قادر نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ بل کی منظوری کے بعد میاں نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذکورہ قانون سازی محض فرد واحد یا ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی؟ کیا معزز ایوانوں میں بیٹھے اراکین نے اس ملک کے عام شہریوں کے فائدے کے لیے قانون سازی میں کبھی اتنی پھرتی نہیں دکھائی؟ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم محض نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کے لیے کی گئی؟ ڈاکٹر حافظ ولید ملک اس ملک کا ایک عام نوجوان ہے جس نے مختلف مضامین میں ٹاپ کرنے پر 29 گولڈ میڈل حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود وہ نوکری سے محروم ہے۔ اس طرح کے متعدد پاکستانی ہیں۔ یہ نوجوان پاکستان کا اصل سرمایہ ہے، لیکن کیا کوئی قانون انہیں اچھی ملازمت کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا ایسے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہوگی؟ فروری 2017 میں قتل کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے سید رسول کی لاہور ہائی کورٹ سے بریت کا فیصلہ آتا ہے، لیکن بری ہونے والے ملزم کا 2 سال قبل جیل میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ کیا ان عام پاکستانیوں کے تحفظ اور جھوٹے مقدمات کے تدارک کے لیے ہماری پارلیمنٹ نے کبھی اتنی پھرتی دکھائی؟ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قانونی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ یاد رہے کہ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیکس کیس کے فیصلے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر 14 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں آئین کی اس شق کے ذریعے نااہل قرار دیے گئے اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا۔ بعد ازاں 6 جولائی 2018 کو نیب کی جانب سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو 11 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 8 سال، جبکہ داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ اور مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ عدالت نے نواز شریف کی لندن میں ایون فیلڈ پراپرٹی بھی ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دیا تھا۔ پھر 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز لندن سے لاہور پہنچے تو نیب نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 69 دن اڈیالہ جیل میں گزارنے کے بعد 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی سزا معطل کر دی تھی۔ بعد ازاں نواز شریف کو 24 دسمبر 2018 کو احتساب عدالت کے فیصلے کے سبب العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، 4.25 ارب روپے جرمانہ، جائیدادیں ضبط اور نااہل قرار دیتے ہوئے گرفتار کر کے پہلے اڈیالہ پھر 1 دن وقفے کے بعد انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا تھا۔ دوران قید نواز شریف کی طبیعت ناساز ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ یوں وہ 19 نومبر 2019 کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے برطانیہ منتقل ہوئے۔ نومبر 2019 سے لے کر آج جون 2023 تک نواز شریف بیرون ملک ہیں اور پاکستان واپس نہیں آئے۔ اب ایک بار پھر ان کے پاکستان واپس آنے کی خبریں گرم ہیں۔ دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے اہم پریس کانفرنس کی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں 15 فوجی افسران بشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف سخت کارروائی کی جا چکی ہے، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔